یہ استغفار ہو گیا. اور اس سے بھی آگے بڑھے، خود اتنا بھی نہیں کرنا، حضرت صاحب کے پاس تشریف لے جا رہے ہیں، حضرت صاحب میری مغفرت کے لیے دعا کیجیے، دعا کیجیے اللہ مجھے بخش دے صاحب، میرے گناہوں کی بخشش کے لیے ان سے دعا منگوا جائے. اور اس کا نام ہے استغفار. قرآن نے تو ایک ہی اصول بتایا تھا، ان الحسنات یذھبن السیئات. یاد رکھو غلطیاں ہو گئی ہیں، کچھ نقصانات اس سے ہو گئے ہیں، اس کے ازالے کی صورت یہ ہے کہ اس سے زیادہ بہتر کام کرو. کیا بات، غلط غذا کھانے سے کمزوری ہو گئی ہے، بیماری ہو گئی ہے، علاج بھی کرو اور اس سے بہتر غذا کھاؤ، نیوٹریشن والی. جو کمزوری ہو گئی ہے اس کا بھی ازالہ ہو جائے گا، اور اس کے بعد اور بھی نیوٹریشن یا نشو و نما ہو جائے گی. یہاں اس کا نام استغفار، اس کا نام مغفرت، اور سارا دار و مدار بخشش. جنت اعمال کی وجہ سے نہیں ملتا ہے، صرف خدا کی بخشش سے. پھر ساتھ شفاعت. چلیے، اور پھر شاید آپ کو یاد ہو وہ حدیث جو عام طور پہ یہ کوٹ کرتے ہیں، اور وہ حدیث یہ ہے، مسلم کی حدیث بیان یہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر اے قوم مومنین، اے قوم مسلمانوں، اگر تم نے گناہ نہ کیا تو خدا تمہیں اٹھا لے گا اور تمہاری جگہ ایک اور قوم لے آئے گا جو گناہ کرے گی تاکہ خدا کی بخشش ظہور میں آ جائے. سودا بیچنا نہ انہیں. تسی نہ خریدار بنو گے تو پھر تو آؤ دیتا ہوں، کہے گا چلو جال دوسرے خریدار. معاذ اللہ، یہ حدیث ہے مسلم کی. مغفرت، بخشش، استغفار. پھر کہتے ہیں یہ جرائم عام ہو رہے ہیں سب. جنہیں اتنی ضمانت مل جائے اور واجب ہو جائے کہ اگر گناہ نہ کرو گے تو خدا تمہیں اٹھا کے لے جائے گا، قوم ہی تمہاری ساری کی ساری ختم کر دے گا، تمہاری جگہ ایسی قوم لائے گا جو گناہ کرے گی، پھر خدا سے بخشش مانگے گا. ہاں، یستغفر لکم کے معنی یہ ہیں کہ رسول کی طرف آئے، جتنی غلطیاں تم کر چکے ہو، ان کی وجہ سے جو نقصانات ہوئے ہیں وہ تمہیں بتائے گا کہ ان نقصانات کا ازالہ کس طرح سے ہو سکتا ہے. تو وہ تو صحیح راستے پہ چلنے کی بات ہی کرے گا نا. اور اسی لیے کہا کہ وہ یہ سنتے ہیں تو سر مٹکا کے کہتے ہیں نہیں بھائی چل دیتے ہیں. کوئی ادھر جانے والا ہوتا ہے اسے بھی روک دیتے ہیں کہ نہ جانا، وہ تو تمہیں پتہ ہے کیا کچھ کہہ رہا ہے. وہ کہتا ہے جھوٹ بولنا چھوڑو، فریب کرنا چھوڑ دیجئے، صحیح راستہ اختیار کرو، دیانتداری اختیار کیا. وہ تو یہ کہہ رہا ہے ادھر نہ جانا. بڑے تکبر میں چل دیتے ہیں. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ. تو ان ایسی قوم کے لیے، ایسے لوگوں کے لیے تو یکساں ہے تو انہیں یہ صحیح راستے کی طرف دعوت دے یا نہ دے، رہنمائی کرے یا نہ کرے. جنہوں نے پہلے سے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے یہ بات ماننی نہیں ہے، انہیں اس واعظ و نصیحت کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس طریق سے نہیں یہ گناہوں کی یا جرائم کے نقصانات کا ازالہ ہوا کرتا. اب یہ جو ذہن میں یہ تھا کہ لن یغفر اللہ کے معنی ہو کہ خدا بخشش کرے گا ہی نہیں، ان کی یہ ترجمے ہو جاتے ہیں نا ان کے، کہ تو بخشش کی دعا مانگ یا نہ مانگ، خدا تو ان کی بخشش کرے گا ہی نہیں. تو چلو فیصلہ ہو گیا کہ رسول بھی کوشش کر کے بے شک دیکھ لے. یعنی یہ ان کے ترجموں کے مطابق خدا اس کے باوجود نہیں کرے گا، تو آ گئی ذمہ داری خدا کی کہ وہ نہیں کرے گا، وہ تو خدا ہے. اس نے یوں ہی یہ دل میں شبہ پیدا ہوا، اسے پتا تھا، اس نے فوراً آگے کہہ دیا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین. جو قوم صحیح پیٹرن چھوڑ کے خود غلط پیٹرن اختیار کر لے اپنے لیے، وہ صحیح راستے پہ کیسے چل سکتی ہے؟ تو وہ جو تھے نا کہ جو خدا یہ نہیں کرے گا، اس کے بعد تو خود بتا دیا کہ کون لوگ ہیں جن کے لیے نہیں کرے گا. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفد.
بڑے سخت مراحل میں سے گزرنا پڑا تھا صدر اول کی اس جماعت مومنین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑے ہی سخت مراحل جاں گداز تھے۔ میں نے عرض کیا ہے نا کہ 7 سال کی مدت میں قریباً 82 بڑے بڑے جنگ اور جھڑپیں، اتنی مدت کے اندر، اتنی سی چھوٹی سی کمیونٹی کے اندر ضرورت تھی وہاں ان چیزوں کے تیاری کے لیے، استحکام کے لیے خرچ بھی کیا جائے۔ کہتے ہیں ان کی کیفیت یہ ہے، خود تو سوال ہی نہیں کہ اس کے لیے کچھ یہ دیں، دینے والوں کو بھی روکتے ہیں کہ مت دینا انہیں کچھ، یہ تمہارے خلاف خرچ کریں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ۔ انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ جماعت مومنین اس عسرت اور مشکل کے زمانے میں جو کچھ دے گی وہ در حقیقت جسے آج کہتے ہیں نا انویسٹ کرے گی، وہ ایک مدت کے بعد انہیں کیا معلوم ہے کتنے گنا ہو کر وہ ملے گا ان کو۔ جس نظام کے اسٹیبلش کرنے کے لیے اور استحکام کے لیے یہ اتنا خرچ کریں گے، جب وہ قائم ہوگا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کتنے گنا زیادہ ملتا ہے ان کو۔ لیکن منافق اس بات کو سمجھ نہیں سکتا، وہ تو فریب کاری سے ہی کوئی سودا کرتا ہے، دیانت داری سے سودا کرنے میں آخرت میں آخر الامر کیا ملتا ہے یہ بات سمجھ نہیں سکتا بے ایمان جو ہے، بددیانت جو ہے۔ یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل۔ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، یہ یہاں سے یہ بات میدان جنگ کی قریباً ہو رہی ہے، یہ باہر سے وہاں ہو رہی ہے کہ یہ واپس جا لیں مدینے میں، دیکھیے گا کہ ہم وہاں کے بڑے بڑے سرداروں کو کس طرح ان کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور وہ کس طرح انہیں مدینے سے نکال باہر کرتے ہیں۔ سوچئے عزیزان من کن مشکلات سے سامنا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ مدینے میں ان کے ہم نوا اتنے لوگ بڑے بڑے موجود ہیں کہ جا کے ان سے کہیں گے تو ہم تو کچھ نہیں کر سکے، وہ انہیں نکال دیں گے مدینے سے، اس لیے کہ یہ اذل ہے۔ انہوں نے کہا بڑے کمزور واقع ہوئے ہیں، ذلیل واقع ہوئے ہیں، یہ کہتے تھے وہ تھے جو بظاہر مسلمان ہوئے تھے، اپنے آپ کو اس جماعت میں شمار کراتے تھے، یہ ان کی طرف سے ہو رہا ہے۔ کھلے ہوئے دشمن تو ایک طرف رہے وہ جو قریش تھے، یہ ان کی طرف سے ہو رہا تھا۔ کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ انہیں کیا معلوم ہے کہ جسے قوت کہتے ہیں، یاد رکھیے عربی زبان میں عزت کے معنی قوت کے ہوتے ہیں، عزیز کے معنی صاحب قوت ہوتا ہے۔ میں نے ایک دن پہلے بھی ایک لفظ غنیمت کا بتایا تھا کہ لفظ کے معنی بدلتے بدلتے پھر کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ یہ عزت کے معنی قوت کے، اور ہمارے ہاں پھر وہ عزت جو ہے اس کے معنی کیا ہو گئے، اور پھر عزیز کے معنی صاحب قوت، اور ہمارے ہاں عزیز ہماری ان کے ساتھ عزیز داری ہے، وہ اپنے عزیزوں میں سے ہے، یعنی یوں معنی بدلتے ہیں۔ پھر انہیں کچھ معلوم نہیں کہ قوت بالآخر رسول اور اس کے ساتھیوں کی جماعت مومنین کے قدم قدم کے کہیں یہ کہ منافقین لا یفقہون، منافقین لا یعلمون، تو بات ساری تفقہ کی ہے، تدبر کی ہے، علم و بصیرت سے معاملے کو سمجھنے کی ہے۔ یہ نہ کیا جائے تو وہ بھی منافقت کے اندر آ جاتی ہے بات، یعنی بغیر علم و بصیرت و تدبر اور شعور کے کوئی بات مانی ہوئی بھی ہو تو وہ آپ زبان سے مان لیتے ہیں، دل کی گہرائیوں میں نہیں اتری ہوئی ہوتی۔ یہ غور و تدبر اس کے لیے ضروری ہے کسی بات کے ماننے کے لیے، اور یہی غور و تدبر ہے جو مذہب میں آپ کے اوپر حرام قرار دے دیا جاتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ مذہب کے عقائد پہ سے بڑے سے بڑا شدت کے ساتھ بھی عقیدے رکھنے والے کو اور کہیے نا کہ آپ کیوں یہ مانتے ہیں، کیوں کا جواب نہیں ہوتا ان کے پاس۔ اور جو ایمان عقل و فکر کی بنیادوں پہ لایا جاتا ہے اس کا ٹیسٹ ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ کیوں کا جواب دیتا ہے، اور خدا جو چیز منواتا ہے کیوں کا جواب دے کے منواتا ہے، لعلکم، تاکہ یہ بات ہو۔
تو تفقع اور تدبر اور تعلم سے کام نہ لینا جو ہے قرآن منافقین کی روش بتاتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم